اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ 59ویں مجلس بروز جمعہ 9 رجب 564 ہجری۔ لالچ والے واعظ کا واعظ لرزہ اور روح روایت سے خالی نہیں ہوا کرتا، اس کو حق گوئی نصیب ہی نہیں ہوتی، اس کا واعظ خالی پوسٹ ہوتا ہے جس میں نام کا بھی مغز نہیں، محض صورت بلا معنی۔ لالچ والا شخص لفظ لالچ کی طرح نفع سے خالی ہے، کیونکہ لالچ کے تینوں حرف یعنی طمع کے تینوں حرف توئیں میم عین نقطوں سے خالی ہے۔ اے بندگان خدا، سچائی اختیار کرو کہ فلاح پاؤ گے۔ سچے کی ہمت آسمان میں بلند رہتی ہے اور وہ عمرہ کی بدحالی ظاہر کرنے میں نہ ڈرتا اور نہ اصلاح سے نہ امید ہوتا ہے۔ اس کو کسی کا یہ کہنا کہ اللہ پاک اپنی منشا پوری کرنے پر قادر ہے، پھر ہمارے وعظ اور نصیحت سے کیا ہوتا ہے، اور یہ کہنا کہ جب وہ تجھ سے کوئی کام لینا چاہے گا تو خود ہی اس کے لیے تجھ کو تیار کر دے گا، پھر عیب چینی سے امیروں کی کھٹی چھاچھ سے بھی ہاتھ دھو لینا کون شرط عقل ہے۔ اس کے لیے مضر نہیں ہوتا، کیونکہ اس مضمون کا مصداق احکام قضا اور قدر ہیں، نہ کہ تبلیغ احکام شریعت۔ یہ کلام نکلا تو بے ادب کی طرف سے کہ اس نے مصداق بدل کر مزاحنت کو جائز رکھا، مگر یہی اس کا سچا جواب ہے کہ چونکہ تیری تقدیر میں ٹکر گدھا ہونا لکھا ہے، اس لیے تو مداحنت کا خوگر بنا دیا گیا۔ صاحبو، تمہاری بدحالیاں مجھ کو بلواتی ہیں کہ نصیحت کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تمہارا کذب مجھ کو چپ کر دیتا ہے کہ جھوٹے کے لیے جواب ہی کیا، تمہاری خریداری کی مقدار پر میں بیچتا ہوں کہ جتنا لینا چاہو گے اتنا ہی دوں گا۔ صاحبزادے، اگر تیرے پاس علم کا ثمرہ اور برکت ہوتی تو اپنے نفس کی لذت اور خواہشات میں تو دولت مندوں کے دروازوں کی طرف نہ لپکتا۔ سچے عالم کے وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے کہ جن سے مخلوق کے دروازوں کی طرف لپکے، اور زاہد شخص کے وہ ہاتھ ہی نہیں ہوتے کہ جن سے لوگوں کے مال لے، اور اللہ پاک کے محب کی وہ آنکھیں ہی نہیں ہوتی کہ جن سے غیر اللہ کو دیکھے۔ سچی محبت والا محب اگر ساری مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو اس کی طرف نگاہ کرنا اس کو خوشگوار نہ ہوگا۔ وہ اپنے محبوب کے سوا دوسری طرف نظر ہی نہیں ڈالتا، نہ اس کے چہرے کی آنکھوں میں دنیا باوقت معلوم ہوتی ہے، نہ اس کے دل کی آنکھوں میں آخرت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور نہ اس کے باطن کی آنکھوں میں مولا کے سوا کوئی چیز وقی نظر آتی ہے۔ عقل مند بنو، تمہاری حالت کچھ بھی نہیں، اکثر تم میں ٹھنڈے سانس بھرنے اور واعظوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی بلند آوازی اور مرثیہ خوانی پر تم ریچھتے ہیں۔ بہتر واعظوں کا واعظ محض زبانوں سے ہوتا ہے، قلوب سے نہیں ہوتا۔ منافق کی سرد سرد آہیں صرف زبان اور سر سے ہیں کہ دل میں اثر خاک نہیں، اور سچے واعظ کے ٹھنڈے سانس اس کے دل اور باطن سے ہیں کہ خود متاثر ہے، اس کا قلب حق تعالیٰ کے دروازے پر ہے اور اس کا باطن اس کی حضوری میں۔ وہ ہمیشہ دروازے پر چیختا رہتا ہے کہ دروازہ کھول کر اندر بلا لیجئے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ واللہ تم اپنے جملہ حالات میں جھوٹے ہیں،
تو خود ہی دروازہ خداوندی کے راستے سے واقف نہیں ہے، دوسرے کی رہبری تو کس طرح کرے گا؟ تو خود اندھا ہے، پھر دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ تیری خواہش، تیری طبیعت، تیرے نفس کی مطابقت، دنیا اور ریاست کی محبت نے تجھ کو اندھا بنا دیا ہے۔ میری طرف آگے بڑھ کہ میں علاج کروں۔ معصیتیں جب تک قلب تک پہنچنے سے قبل تیرے بدن ہی بدن پر رہیں گی تو گناہوں پر تو اصرار کرنے والا ہی رہے گا۔ اس کے بعد وہ اصرار قلب کی طرف منتقل ہوگا تو اس کی حرمت بھی دل سے نکل جائے گی اور وہ کفر بن جائے گا۔ جس بندے کی طاعت و بندگی حق تعالیٰ کے لیے متحقق ہو جاتی ہے وہ اس کی باتیں سن سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان 70 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ کا کلام سنوانے کے لیے اپنی قوم میں سے منتخب فرما کر طور پر لے گئے تھے، اور فرمایا کہ جب ان سے حق تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام ہی باقی رہ گئے۔ اور جب دعائے موسیٰ کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ کا کلام سننے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، بس ہمارے اور خدا کے درمیان واسطہ بن جائیے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا تھا اور وہ ان کو سناتے اور اس کا ارشاد ان پر دہراتے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو حق تعالیٰ کا کلام سننے کی قدرت ہوئی تو صرف ان کے ایمان کی قوت اور طاعت اور بندگی کے محقق ہو جانے کی وجہ سے ہوئی، اور وہ 70 ہمراہی اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اس کے سننے پر قادر نہ ہوئے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے جو مذہبی احکام توریت میں لائے تھے اگر وہ لوگ ان کو قبول کر لیتے اور امر و نہی میں ان کی اطاعت کر لیتے اور ادب کا برتاؤ کر کے اس کہنے کی جرات نہ کرتے کہ جب تک ہم سے خدا خود نہ کہے یہ میرے احکام ہیں تب تک ہمیں تمہارا یقین نہ آئے گا، تو وہ بھی حق تعالیٰ کا کلام ضرور سن سکتے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ میں ہر جھوٹے منافق دجال پر مسلط کیا گیا ہوں، حق تعالیٰ کے ہر نافرمان پر تعینات کیا گیا ہوں، جس میں سب سے بڑا ابلیس ہے اور سب میں چھوٹا فاسق ہے۔ ہر گمراہ اور گمراہ کنندہ اور باطل کی ترغیب دینے والے سے برسر جنگ ہوں اور اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ سے مدد چاہ رہا ہوں کہ برتر و باعظمت اللہ کے سوا نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ زور۔ تیرے قلب میں نفاق جم گیا ہے، تجھ کو اسلام و توبہ اور قطع ریا کی حاجت ہے۔ میں جس حق پر ہوں اگر واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہت جلد اس کو کثیر اور کبیر و عظیم ہونا نصیب ہوگا، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے پاؤں سے مخلوق کی چھتوں پر پرواز کرے اور ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا کہ ہر قریب و بعید اس سے متاثر ہو کر میرے قدم چومے گا۔ وہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں میں اور قلوب سے دیکھ لیں گے، اور اگر یہ میرے نفس اور خواہش اور طبیعت اور شیطان اور باطل کی طرف سے ہوگا کہ واعظ بن کر لوگوں سے عزت و مال حاصل کرنا مقصود ہوگا تو اس پر پھٹکار اور لعنت برسے گی اور عنقریب اس کو ذلت نصیب ہوگی اور وہ پگھل جائے گا، بدل جائے گا، پارا پارا اور تمام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نہ جھوٹے کو قوت پہنچاتا ہے اور نہ منافق کی مدد کرتا ہے اور نہ منکر کو عطایا بخشتا ہے اور نہ شکرے کو ترقی دیتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے نفس سے کسی قسم کے نفاق کی بات کرے گا اس سے کسی کا نفع کچھ بھی نہ ہو سکے گا، بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جل جانے کا سبب ہو جائے گا۔ اے مریدو، میں تو واعظ کہہ رہا ہوں مگر تم تو بھاگ رہے ہو اور عمل نہیں کرتے۔ میرا نام سارے ملک میں گونگا رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں دیوانہ اور گونگا اور بے زبان بنایا تھا، مگر مجھ کو راس نہ آیا۔
اور آخر کار تقدیر نے مجھ کو تمہاری طرف نکال کر چھوڑا۔ میں تو گمنامی اور خلوت کے تہ خانوں میں تھا، مگر مقدر نے مجھ کو باہر نکالا اور مسند پر لا بٹھایا۔ جھوٹ مت بول، تیرے دل دو نہیں ہیں، دل تو ایک ہی ہے۔ جس چیز سے بھی لبریز ہو گیا پس دوسری شے کی اس میں گنجائش رہے گی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے لیے بھی اس کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل خالق اور مخلوق دونوں سے محبت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک قلب میں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کا قلب تو خالق کے لیے ہو اور چہرہ مخلوق کی طرف، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی مصلحتوں اور ان پر شفقت کی خاطر ان کی طرف توجہ ہو تو بے شک جائز، مگر دل کا مخلوق سے لگانا کسی طرح جائز نہیں۔ جو خدا سے ناواقف ہوتا ہے وہ ریا اور نفاق برتا کرتا ہے، اور جو اس سے واقف ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ احمق تو حق تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا ہے اور غافل اس کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ دنیا جمع کرنے کا حریص ریا و نفاق برتتا ہے، اور جس کی آرزو کوتا ہو جاتی ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ بندہ مومن فرائض ادا کر کے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا اور نوافل کے ذریعے سے اس کا محبوب بنتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے لیے نوافل کا وجود ہی نہیں، بلکہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد وہ نوافل پورے کرتے اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کو ادا کرنے کی قدرت حاصل ہے لہذا وہ بھی ہم پر فرض ہی ہیں۔ عمر بھر عبادت میں مشغول رہنا ہم پر فرض ہے، غرض وہ کسی نفل کو بھی اپنے لیے عملاً نفل نہیں سمجھتے۔ اولیاء اللہ کے لیے ایک غیبی تنبیہ کنندہ ہے جو ان کو متنبہ کرتا رہتا ہے کہ معلم ہے جو ان کو علم سکھاتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ ان کے لیے علم حاصل کرنے کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی ہوگا تو حق تعالیٰ اس کے لیے کوئی عالم معین فرمائے گا جو اس کو علم سکھائے گا۔ صالحین کی باتیں مستعار لے کر اور ان کے متعلق اپنے ذاتی ہونے کا مدعی بن کر ان سے تکلم مت کر، کیونکہ عاریت چھپی نہیں رہتی۔ اپنے مال کا خریدا ہوا لباس پہن، نہ کہ دوسروں سے مانگا ہوا مستعار، یعنی وہ حالت پیدا کر کہ صالحین کا سا واز دل سے برآمد ہونے لگے۔ اپنے دل سے روئی کی کاشت کر اور اپنے ہاتھ سے آپ پاشی کر اور اپنی کوشش سے اس کو دھن، اس کے بعد اس کو بن اور خود ہی سی اور پہن، یعنی اصلاح عقائد اور اعمال و مجاہدہ و خدمت اہل اللہ کے ذریعے سے صاحب حال بن کے صلح کے کلمات کا چشمہ دل میں بہنے اور زبان سے ٹپکنے لگے، اور اس کی حاجت ہی نہ رہے کہ سامعین کو گرویدہ بنانے کے لیے حکمہ امت اور عارفین کی باتیں سن سنا کر اپنی زبان سے نکالے کہ لوگ سمجھے بڑے صاحب حال و مقام ہیں۔ دوسرے کے مال اور کپڑوں پر مت اترا، تو دوسروں کے کلمات لے گا اور محض نقال بن کر ان کا تکلم کرے گا، اور بصورت حال ان کے متعلق اپنے ذاتی ہونے کا مدعی ہوگا، تو صالحین کے قلوب تجھ سے بغض رکھیں گے۔ جب تیرے لیے فعل ہی نہ ہو تو قول بھی نہ ہونا چاہیے اور نہ نفاق ہوگا۔ ہر کام کا تعلق عمل سے ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں بعوض ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں کوشش کرو کہ وہ اس کی معیت میں مخلوق سے فنا اور غائب رہنا اور اس کی مجوزہ تقدیر و قدرت و علم کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ اس کے افعال و احکامات میں پوری فنائیت کا نام ہے۔ تیرا کلام بتلائے گا کہ تیرے دل میں کیا چیز ہے۔ زبان قلب کی ترجمان ہے، پس جب قلب حق و باطل سے مخلوط ہوگا
تو کبھی کلام ولایت صحیح ہوگا اور کبھی باطل۔ ایک مرتبہ اس کو اصل حالت پر نقل نہ کر سکے گا اور دوسری بار نقل اتار سکے گا، اور جب اس کا خلط ملط جاتا رہے گا تو زبان بھی درست ہو جائے گی۔ جب اس سے شرک زائل ہو جائے گا تو زبان ٹھیک ہو جائے گی کہ جو بات نکلے گی حق نکلے گی، اور جب اس میں پابندی مخلوق کا شرک موجود ہوگا تو عدل بدل بھی کرے گا، ٹھوکر بھی کھائے گا، جھوٹ بھی بکے گا۔ بعض واعظ وہ ہیں جو اپنے دل سے نکلی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے باطن سے نکلی ہوئی بات بیان کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے شیطان، اپنی عادت سے نکلی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو صاحب ایمان بنا، صاحب نفاق نہ بنا، آمین۔ جب ایک شخص کی محبت اور دوسرے کا بغض دل میں واقع ہو تو اپنے نفس اور اپنی طبیعت سے نہ اس کو محبوب بنا اور نہ اس سے بغض رکھ، بلکہ ان دونوں کو فیصلے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کر دے۔ پس جس کو تو نے محبوب بنایا ہے اگر وہ دونوں اس کی موافقت کریں تو ہمیشہ اس کی محبت قائم رہے، اور اگر مخالفت ہوں تو اس کی محبت سے باز آ جا۔ اسی طرح جس سے تو نے بغض رکھا اگر وہ دونوں اس کے موافق بنے تو اس کے بغض سے رجوع کر، اور اگر وہ بھی مخالفت ہی رہیں تو اس کے بغض پر قائم رہیں، اور اگر تیرے غلبہ حب و بغض یا ضعف علم کی وجہ سے اس سے تجھ کو تسلی اور وضاحت حاصل نہ ہو، صدیقین کے قلوب کی طرف رجوع کر اور ان سے بالمعاجے ان کے متعلق پوچھ لے۔ ان کے قلوب کی طرف رجوع کر کیونکہ وہ درست ہو چکے ہیں، پس لا محالہ شریعت کے موافق ہی کسی کو محبوب یا مقبول سمجھیں گے، اس لیے کہ جب قلب درست ہو جاتا ہے تو سب چیزوں سے زیادہ حق تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور مراد خداوندی سے بآسانی مطلع ہوتا ہے۔ قلب جب قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے تو قرب پاتا ہے، اور جب قرب پاتا ہے تو اس سے واقف و آگاہ بن جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے، کون سی بات اللہ واسطے ہے اور کون سی بات غیر اللہ کے واسطے، کون سی چیز حق کی ہے اور کون سی چیز باطل کی۔ جبکہ مومن کو نور حاصل ہے جس سے وہ حق اور باطل دیکھتا ہے، تو صدیق و مقرب کے لیے تو کیوں نہ ہوگا۔ مومن کے لیے ایک باطنی نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگاہ سے ڈرایا ہے اور فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے اور مخلص و خود غرض کو تاڑ لیتا ہے۔ اور عارف مقرب کو ایک نور اور بھی عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا قرب اور اپنے قلب کے ساتھ اپنے رب کا قرب دیکھا کرتا ہے۔ اس کو فرشتے اور انبیاء کی روحیں اور صدیقین کے قلوب اور ان کی روحیں نظر آتی ہیں، اور وہ ان کے احوال و مقامات دیکھ لیتا ہے۔ یہ سب اس کے وسط قلب اور صفائی باطن میں ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کی معیت میں بشاش رہتا ہے۔ وہ حکمت و دانش کی باتیں کرنے میں واسطہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ سے لیتا اور مخلوق کو بانٹ دیتا ہے۔ بعض ان میں وہ ہیں کہ جن کی زبان اور قلب دونوں خوب بولنے والے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا قلب خوب بولنے والا ہوتا ہے مگر زبان لکونت زدہ کہ واعظ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ زبان کا طرار اور قلب کا گونگا ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ خوفناک شخص جس کا مجھ کو اپنی امت پر اندیشہ ہے وہ منافق ہے، کہ جس کی زبان خوب طرار ہو کہ اس کی مضرت سے میری امت کو بہت تکلیف ہوگی۔
کسی حالت پر غرہ نہ کر، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک دیندار کی حکایت ہے کہ وہ اپنے ایک دینی بھائی کی ملاقات کو گئے اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے، اپنے متعلق علم خداوندی پر رو دیں کہ خدا جانے انجام کس حالت پر مقدر ہے، پس موجودہ دینداری کا کیا اعتبار۔ ان بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی، واقعے میں وہ عارف خدا تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکے تھے کہ ایک شخص تم میں جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ہاتھ دو ہاتھ سے زیادہ فصل باقی نہیں رہتا کہ دفعتاً اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی بدنصیبی اس کو پکڑ لیتی اور علم خداوندی صحیح کرنے کے لیے انجام کے وقت اس کو بددین بنا دیتی ہے، پس وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح تم میں ایک شخص تو اہل دوزخ کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت قریب آ جاتی ہے اور ہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ہاتھ دو ہاتھ سے زیادہ فرق نہیں رہتا، دفعتاً اس کا مقدر خوش نصیبی اس کی دستگیر بنتی اور نزا سے قبل سچی توبہ کرا دیتی ہے، پس وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر اس کو دیکھتا نہیں تو صدمہ ہجر میں اپنی جگہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ خدا کو کس طرح دیکھتے ہو تو میں جواب دوں گا کہ جب بندے کے قلب میں مخلوق نکل جاتی ہے اور اس میں سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں رہتا تو حق تعالیٰ جس طرح بھی چاہتا ہے اسے اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے اور اس کے قریب آ جاتا ہے، جس طرح اس کو چیزیں دکھاتا ہے اسی طرح اپنی ذات اس کو باطناً دکھاتا ہے، اس کو اپنی زیارت کراتا ہے، جس طرح شب معراج میں ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زیارت کرائی تھی۔ یہ بندہ جس طرح خواب میں اس کی ذات کو دیکھتا اور اس کے قریب ہوتا، اس سے باتیں کرتا، اسی طرح کبھی بحالت بیداری بھی اس کا قلب اس سے باتیں کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود کی دونوں آنکھیں بند کر لیتا اور اپنے آپے سے غائب و بے خبر بن جاتا، پس با اعتبار ظاہر اس کو جیسا بھی وہ حقیقت میں ہے اسی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اور اس کو ایک دوسرا مضمون بھی عطا ہوتا ہے جس سے وہ اس کو دیکھتا ہے، مگر پہلا مضمون ہو یا دوسرا وہی خوب سمجھے جس پر گزرے، ورنہ سمجھائے سمجھنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا طفل نابالغ کو کیفیت جمع کا سمجھنا۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔